کریم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ اسی کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے عزیزوں، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم کہیں پر بھی رہیں گے، دنیا کے کسی کوٹھے بنگلے میں ہم رہیں گے، موت میرے عزیزوں آپ کے سامنے ضرور بھی ضرور پہنچ جائے گی۔ موت جو ہے آپ کے سامنے ضرور بھی ضرور پہنچ جائے گی۔ میرے عزیزوں، ہمیں رات دن کا ہمارا یہ تجربہ ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، جو بھی انسان مرد ہو یا عورت، مسلم ہو یا غیر، جو بھی میرے عزیزوں اس دنیا میں آیا ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا اسے چھوڑنی، ایک نہ ایک دن یہ دنیا اسے چھوڑنا ہے۔ اور یہ سب دنیا چھوڑ کر، دنیا کے محلے کوٹھے، زمین و جائیداد، میرے عزیزوں یہ سب چھوڑ کر ہمیں ایک ایسی جگہ جانا ہے، ایسی جگہ جہاں ہمیں ہمیشہ چین و سکون آرام ملے۔ وہ جگہ جنت ہے میرے بھائی، جو مرنے کے بعد ملے گی، جو مرنے کے بعد ملے گی۔ وہ جنت کیسے ملے گی؟ جنت کیسے ملے گی میرے عزیزوں؟ ہم یوں ہی نماز چھوڑتے رہیں گے، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کریں گے تو ہمیں جنت نہیں ملے گی، ہم جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں زندگی کے ہمارے زندگی کے جو ایام ہیں میرے عزیزوں کیسے گزر رہے ہیں، کیسے ہم گزار رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ہمارے زندگی کے ایک ایک دن، ایک ایک لمحات ہمارا کیسے گزر رہا ہے، ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، ورنہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گے، آنکھیں بند ہو جائیں گے میرے عزیزوں، ہمیں وہاں پتہ چل جائے گا، وہاں ہم تمنا کریں گے، افسوس کریں گے، چاہت ہماری یہ ہوگی ہم اس دنیا سے جب چلے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، حدیثوں میں آتا ہے، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے میرے بھائی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر مردہ میرے عزیزوں جب مر جاتا ہے، مردہ جب مر جاتا ہے، اس کے بعد جب اسے دفن کیا جاتا ہے میرے بھائی، دفن کیا جاتا ہے، اگر مردہ ایماندار نہیں ہوتا ہے میرے عزیزوں، جب سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو فرشتے جو ہے اسے سزائیں دیتے ہیں، اسے مارتے ہیں۔ میرے بھائی، حدیثوں میں ہے کہ اگر اس مردے کی چیخ کو، اس مردے کی چیخوں پکار کو اگر دنیا کا انسان و جنات سن لے میرے عزیزوں، تو اپنے ماں بہن کو، اپنے بھائی کو کبھی قبر کے حوالے نہیں کرے گا، کبھی قبر کے حوالے نہیں کرے گا۔ مگر آج افسوس ہے ہم مسلمان بھائیوں پر، افسوس ہے میرے بھائی کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، مسجدوں کو بھرنا چاہیے، مگر میرے بھائی آج ہمارا نوجوان جو ہے، نوجوان طبقہ جو ہے، وہ بازاروں کو آباد کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائی، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ آج مؤذن جو ہے ایک دن میں 5 مرتبہ ندا دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ بھلائی کی طرف۔ کامیابی جو آپ کو ملے گی میرے بھائی اللہ کے دین میں ملے گی، کامیابی جو ہے اللہ کے گھر میں ملے گی۔ مگر آج جو ہے ہم اللہ کو گھر کو چھوڑ کر میرے بھائی، اللہ کو گھر کو چھوڑ کر ہم دنیا کے بازاروں کو آباد کر دیں، بازاروں کو ہم نے آباد کر دیا۔ آج ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، ہم کب فکر کریں گے؟ اس زندگی کے ایام ایک ایک دن گزرتے جا رہے ہیں، ایک ایک دن جو ہے یہ گزرتے جا رہے ہیں، کیسے کب ہم فکر کریں گے؟
ہماری آنکھیں کب کھلے گی؟ آج جو ہے اگر ہم نے اپنی آنکھوں کو نہ کھولا، ہم اپنے آنکھوں کو نہیں کھولیں گے میرے بھائی، تو ہم پچھتائیں گے، وہاں پچھتانا پڑے گا۔ وہاں قیامت کے دن کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہوگا میرے بھائی۔ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے ہم ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے۔ ہم اپنے ماں کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہے گی وہ کہے گی میرے پاس نیکی نہیں۔ اپنے باپ کے پاس جائیں گے، وہ بھی آپ کو دھتکار دے گا۔ سب لوگ میرے بھائی ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، سب لوگ ترسیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا 17ویں پارے میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ کہ جب قیامت کا منظر ہوگا میرے عزیزو، قیامت کا منظر ہوگا میرے بھائی، اگر جو عورتیں اپنے پیٹ میں اگر حمل لیے ہوں گے، قیامت کی دہشت کی وجہ سے میرے عزیزو اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ پیٹ میں اگر بچہ ہوگا، اس بچے کو گرا دیں گے۔ لوگ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے، لوگ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ میرے عزیزو وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ مدہوش ہو جائیں گے، لوگ مدہوش ہو جائیں گے۔ آج یہ جو سورج ہے میرے بھائی کتنے ہزاروں میلوں فاصلے پر ہے، قیامت کے دن میرے بھائی یہ آپ کے یعنی کہ اتنا فاصلے پر ہو جائے گا کہ ہم نفسی کے عالم میں ہو جائیں گے۔ سورج جو ہے میرے بھائی نزدیک کر دیا جائے گا، نزدیک کر دیا جائے گا۔ آج اگر ہمیں کوئی کہے دھوپ میں کھڑے ہونے کے لیے 10 سے 20 منٹ میرے بھائی ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ کل قیامت کا منظر ہوگا، یہ جو دھوپ میرے بھائی سورج ہے وہ ہمارے سامنے اور نزدیک آ جائے گا۔ ہم کیسے گرمی کو برداشت کریں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، ہم آخرت کی فکر کر لیں، قبر کو یاد کر لیں۔ قبر کی ہم نے کبھی قبر کو سوچا، ہم نے کبھی یہ سوچا، ہمارے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ اگر ہم سوچتے میرے بھائی، ہم سوچتے مؤذن پکارتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اگر ہمارے دل کے اندر میرے عزیزو اللہ کا خوف ہوتا، ہمارے دل کے اندر اللہ کا ذرہ برابر خوف ہوتا میرے بھائی، ہم مؤذن کے پکار کو سن کر مسجدوں کو آباد کرتے، اللہ کے گھر میں آ کر نمازیں پڑھتے۔ مگر آج معاف فرماوے، اللہ معاف کرے میرے بھائی ہم مسلمانوں کو کہ اذان کی آواز کان میں جاتی ہے مگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر پاتے۔ میرے بھائی یہ مسجد جو ہے، جب یہ مسجد بھری رہتی ہے، یہ مسجد پر رہتی ہے، بھری رہتی ہے، یہ مسجد میرے عزیزو بستی والوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے، ٹولے محلے والوں کے لیے یہ مسجد دعا دیتی ہے۔ یہ مسجد کہتی ہے اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، اس گاؤں والوں نے، اس بستی والوں نے، اس محلے والوں نے تیرے اس گھر کو آباد کر دیا، تیرے اس گھر کو آباد کر دیا، تو بھی ان لوگوں کو آباد کر دے، ان لوگوں کے اوپر جو بھی مصیبت بلا ہے اے میرے اللہ تو ٹال دے۔ یہ مسجد دعا دیتی ہے میرے عزیزو۔ یہی مسجد میرے بھائی جب ویران رہتی ہے، خالی رہتی ہے، یہ مسجد بددعا دیتی ہے۔ یہ مسجد کہتی ہے، رو رو کر اپنے اللہ سے کہتی ہے اے میرے پروردگار عالم، اے میرے اللہ، اس گاؤں والوں نے، اس بستی والوں نے، اس محلے والوں نے تیرے اس گھر کو ویران کر دیا، تیرے اس گھر کو آباد نہیں کیا، بازاروں کو آباد کر دیا، اے میرے اللہ ان لوگوں کو بھی تو تباہ و برباد کر دے۔ یہ مسجد دعا اور بددعا دیتی ہے میرے عزیز۔ آج جمعہ کا دن ہے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، عصر کے ٹائم میں ہم کہاں رہ جاتے ہیں، مغرب میں ہم کہاں رہ جاتے ہیں، عشاء کے وقت ہم کہاں رہ جاتے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں، ہمارے دل میں اللہ کا ذرہ برابر خوف نہیں میرے بھائی۔ اللہ کا خوف ہوتا میرے بھائی ہم نمازیں نہیں چھوڑتے میرے عزیزو، نمازیں نہیں چھوڑتے۔ مگر آج اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر سے نکل گیا، اللہ کا خوف دل کے اندر سے نکل گیا۔
میرے بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزوں آخرت کی فکر میں، قبر کی تڑپ میں، قبر کی یاد میں میرے عزیزوں اتنا روتے تھے میرے بھائی کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزوں آئینے کو جب دیکھتے تھے، شیشے کو جب دیکھتے تھے، جب ان کے داڑھی کے بال میرے بھائی چاہے سر کے بال یا داڑھی کے بال جب سفید ہو جاتے، آئینے کو دیکھتے تھے، آئینے کو جب دیکھتے میرے عزیزوں آنکھوں سے آنسو آ جاتا، اپنے آپ سے کہتے کہ اے عثمان قیامت کی نشانی آ چکی ہے، اے عثمان قیامت کی نشانی آ چکی ہے، ابھی تو نے کوئی تیاری نہیں کی۔ یہ ان کی فکر تھی۔ آج ہمارا کیا فکر ہے؟ ہماری کیا فکر ہے میرے بھائی؟ ہم سوچیں آخر ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں؟ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے فکر نہیں کی میرے بھائی، ہم پچھتائیں گے، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یہی 2 رکعت نماز میرے عزیزوں اگر ہم خلوص سے نیت سے ادا کریں گے، کل قیامت کے دن میرے عزیزوں یہی نماز کام آئے گی۔ اگر ہم نے کسی بے بس کو، کسی لاچار کو ہم نے وہ بات کہی جس سے اسے اطمینان ہو گیا، میرے بھائی یہی بات میرے عزیزوں کل قیامت کے دن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہی نمازیں میرے بھائی اگر ہم نے اچھے نیت سے، خلوص سے نیت کے ساتھ ادا کی ہوگی، یہی نمازیں آپ کے کام آئیں گی، یہی نمازیں کام آئیں گی میرے بھائی۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ماں بھی آپ کو دھتکار دے گی، باپ بھی آپ کو دھتکار دے گا۔ میرے بھائی سب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، حتیٰ کہ میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام یا رب نفسی نفسی کہتے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا رب نفسی نفسی کہتے ہوں گے، حتیٰ کہ میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی۔ سب لوگوں کو میرے عزیزوں، سب لوگوں کو اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنی جان کی فکر ہوگی۔ قیامت کے منظر کو دیکھیں گے، آنکھوں کے سامنے جب ہوگا، سب لوگوں کو اپنی جان کی فکر ہوگی، سب لوگوں کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ یا اللہ تو میری جان بچا لے، یا اللہ تو میری جان بچا لے۔ ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے میرے بھائی آواز آئے گی جب ہم یہ بات کو سنیں گے، یا رب نفسی نفسی، سب لوگوں کو، سب نبیوں سے جب سنیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ تو میری جان، اے اللہ تو میری جان بچا لے۔ جب ایک طرف سے آواز آئے گی ہمارے کان میں، جب وہ آواز کھڑکے گی، وہ آواز کیسے ہوگی میرے عزیزوں؟ وہ آواز ہوگی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ وہ آواز کس کی ہوگی؟ وہ آواز میرے بھائی ہم سب کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی۔ انہیں کے ہم امتی ہیں میرے بھائی۔ جس دن ماں نہیں پوچھے گی، باپ نہیں پوچھے گا، بھائی نہیں پوچھے گا، بہن نہیں پوچھے گی، اس دن میرے بھائی ہم سب کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ انہیں کہ ہم امتی ہیں۔ ہم کیسے امتی ہیں میرے بھائی؟ ہم کیسے امتی ہیں؟ ہمیں تو شرم آنی چاہیے۔ ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں۔ کیسے امتی ہیں؟ کیسے امتی ہیں میرے بھائی؟ کیسے امتی ہیں؟ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم فکر کر لیں میرے عزیزوں۔ اگر ہم نے فکر نہیں کیا میرے بھائی، کل قیامت کے دن ہم پچھتائیں گے میرے عزیزوں۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جتنا سے زیادہ ہو سکے میرے بھائی ہم قرآن کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں۔ یہی سب میرے بھائی آپ کے کام آئیں گے۔ دنیا کا ساز و سامان، محلے، کوٹھے میرے بھائی یہ سب بیکار ہے، یہ سب یہی کہ یہی رہ جائے گا، یہ سب یہی کہ یہی رہ جائے گا میرے بھائی۔ کوئی بادشاہ ہو میرے بھائی وہ بھی اس دنیا سے جائے گا، کچھ لے کر نہیں جائے گا۔ کوئی غریب ہو وہ بھی اس دنیا سے جائے گا، کچھ لے کر نہیں جائے گا۔ وہی اس کے ساتھ جائے گی جو انہوں نے نیک کام کیے ہوں گے، نمازیں پڑھے ہوں گے، کسی کو دن کی باتیں بتائے ہوں گے، یہی سب کام آئے گا۔ دنیا کا ساز و سامان میرے عزیزوں ہمارے لیے بیکار ہے۔ ایک واقعہ میرے بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سکندر ذوالقرنین میرے بھائی یہ 32 سال کی عمر میں، کتنی سال کی عمر میں؟ 32 سال کی عمر میں پوری دنیا پر میرے بھائی یہ حکومت کر چکا تھا۔ 32 سال کی عمر میں پوری دنیا پر یہ حکومت کر چکا تھا۔ جب اس کے موت کا وقت آیا میرے بھائی،
موت کا وقت آیا، اپنے خادموں کو اکٹھا کیا، خادموں کو بلایا، اپنے خادموں کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ اے میرے خادموں، جب میں مر جاؤں گا مجھے نہلا کر دھلا کر کفن پہنا کر میرے دونوں ہاتھ جو ہیں کفن سے باہر نکال دینا، میرے دونوں ہاتھ جو ہے کفن سے باہر نکال دینا۔ جب میرے بھائی خادم لوگ جب اپنے اس بادشاہ کی بات کو سنا تو خادم لوگ حیرت میں آ گئے، تعجب میں پڑ گئے۔ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ خیریت، آپ سلامت، آپ خیریت سے تو ہیں یا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دنیا والے دیکھیں گے تو آپ کو طعنہ دیں گے، آپ کو کہیں گے کیسا لالچی بادشاہ تھا، کیسا لالچی بادشاہ تھا۔ 32 سال کی عمر پر پوری دنیا پر حکومت کرنے کے بعد اس دنیا سے جا رہا تو بھی ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، یعنی ابھی اسے کچھ اور چاہیے۔ مگر میرے بھائی ذرا غور سے سنیے گا بادشاہ کا جواب کیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے میرے خادموں، جب میں مر جاؤں گا مجھے نہلا کر دھلا کر کفن پہنا کر میرے دو ہاتھ جو ہے کفن سے باہر نکال دینے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں۔ انہوں نے کہا میرے دونوں ہاتھ جو ہے کفن سے باہر نکال دینے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جان لیں کہ ایک بادشاہ بھی اس دنیا سے جا رہا تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، ایک بادشاہ جو ہے اس دنیا سے جا رہا تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ کیا جائے گا میرے بھائی؟ جب خادم لوگوں نے بادشاہ کی اس بات کو سنا آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ ان کی فکر تھی، آج ہماری کیا فکر ہے؟ ہم اندازہ لگائیں میرے عزیزوں، اندازہ لگائیں۔ آج ہمارا مسلمان جو ہے میرے بھائی دنیا کی رنگینیوں میں ایسا مست ہو گیا ہے، ایسا مدہوش ہو گیا ہے کہ اپنے رب کو بھولا بیٹھا ہے، اپنے رب کو بھول گیا ہے کہ آخر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں تھا؟ اپنے رب کو بھولا ہے، اس کی زندگی کا مقصد جو ہے، اپنی زندگی کا مقصد بھولا ہوا ہے، زندگی کا مقصد بھول گیا کہ آخر اللہ نے اسے اس دنیا میں بھیجا کیوں تھا؟ وہ سب بھول گئے، ہم سب بھولے بیٹھے ہیں میرے بھائی، ہاں ہم سب بھولے بیٹھے ہیں۔ آج جو ہے دیکھا جائے لوگ کیا کہتے ہیں اپنے فیکٹریوں میں دکانوں میں میرے عزیزوں ایسا مست ہیں، آزان ہوتی ہے، کان میں آواز پڑتی ہے مگر توفیق نہیں ملتی۔ ہم دنیا کے رنگینیوں میں مست ہیں۔ یہ سب جو میرے عزیزوں دنیا کا جو ساز و سامان ہے، روپیہ پیسہ میرے بھائی یہی کہیں رہ جائے گا، وہاں ہم پچھتائیں گے، وہاں ہم تمنا کریں گے کہ اے کاش میں کسی کی بات کو مان لیا ہوتا، اے کاش میں کسی کی بات پر عمل کر لیا ہوتا، اے کاش کوئی مجھے بتلا رہا تھا، میں اس کے بات پر عمل کر کے ہم نماز پڑھ لیتے، نمازی بن جاتے، متقی بن جاتے، آج ہمارا بیڑا پار ہو جاتا۔ وہاں تمنا کریں گے، وہاں تمنا کرنے سے میرے عزیزوں چاہت کرنے سے، آرزو کرنے سے کوئی آپ کو فائدہ نہ ہوگا۔ آج اگر ہم نے فکر نہیں کیا میرے بھائی، فکر نہیں کیا، وہاں ہم پچھتائیں گے میرے عزیزوں، وہاں پچھتانے سے کوئی فائدہ آپ کے ہاتھ حاصل نہ ہوگا۔ آج جو بھی اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی دی ہے، اسی زندگی میں میرے عزیزوں ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو ہم راضی کر لیں میرے بھائی، راضی کر لیں، ورنہ کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ماں باپ میرے بھائی جو آپ کے بھائی لوگ ہیں، گاؤں والے ہیں، آپ کو قبر کے حوالے کر کے چلے آئیں گے، وہ پھر 1-2 مہینے کے بعد اپنے کام میں مست ہو جائیں گے، کوئی آپ کو پوچھنے تک نہیں جائے گا، کوئی کسی کا خیال نہیں آئے، کسی کو خیال نہیں آئے گا۔ آج اگر ہم نے فکر نہیں کی، ہمیں اپنی خود فکر کرنی ہے میرے بھائی۔ ہم خود جب نماز پڑھیں گے، پھر ہم جب نماز کی دعوت دیں گے، کسی کو سمجھائیں گے، وہ آپ کی بات کو لے گا، وہ آپ کی بات کو مانے گا۔ اگر ہم نے کسی کو سمجھایا کہ اے میرے بھائی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے، یہ دنیا یوں فنا ہو جائے گا۔ ہم کسی کو سمجھا دیے، کوئی نمازی بن گیا، کوئی متقی بن گیا، آپ کے بعد سے وہ نمازی بن گیا، میرے بھائی وہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہ نماز پڑھے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جب پہلے یہ سب کب ہوگا؟ پہلے جب ہم اپنی فکر کریں گے تب ہوگا۔ آج ہم خود ہی اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں،
دیکھا جائے میرے بھائی، اگر مسجدوں میں دیکھا جائے تو میرے عزیزوں، جمعہ کے علاوہ جب ہم دیکھیں گے تو عصر کے وقت، ظہر کے وقت مشکل سے میرے بھائی 1 سے 2 سب مل جائیں گے آپ کو۔ کہاں چلے گئے نمازی؟ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے میرے بھائی؟ یہ مسجد روتی ہے، مسجد بددعا دیتی ہے میرے عزیزوں۔ ہم مسجدوں کو ویران نہ کریں، مسجدوں کو ایسے ویران نہ کریں۔ مؤذن اذان دیتا ہے میرے بھائی، مؤذن جہاں تک کہ مؤذن کی آواز جاتی ہے میرے بھائی، ایک ایک پتا جو ہے، ایک ایک درخت جو ہے، ایک ایک کنکر جو ہے میرے بھائی، مؤذن کے حق میں دعا دیتی ہے، گواہی دے گی کل قیامت کے دن، گواہی دے گی۔ ہمیں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اذان بولے، جو یہاں کے مؤذن ہیں ان سے ہم اجازت لے لیں کہ مؤذن صاحب ہم بھی اذان دینا چاہتے ہیں، ہم بھی اذان دینا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے فکر تو کریں، ورنہ میرے بھائی آج اگر ہم ایسے زندگی ایسے گزار دیتے ہیں، زندگی کے ایام ایسے ہمارے گزر جاتے ہیں۔ آج دیکھ لو میرے بھائی، ایک دن ہمارا ایسے گزر گیا، ہم سوچے کہ آخر ہم نے آج کے دن میں کیا کیا۔ ہم اپنی زندگی کا میرے بھائی، ہم زندگی کے بارے میں سوچیں کہ آخر ہماری زندگی کے ایام جو ہے کیسے گزر رہے ہیں، ہمیں گزارنا کیسے چاہیے اور کیسے ہم گزار رہے ہیں۔ مگر آج میرے بھائی افسوس ہے اپنے مسلمان بھائیوں پر، افسوس ہے کہ ہم کچھ نہیں فکر کرتے، بس ہماری فکر کیا ہے؟ دنیا، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، دنیا ہماری ہو جائے۔ میرے بھائی دنیا کسی کی نہیں ہوگی، دنیا کسی کی نہیں ہوگی۔ پیسہ کمائیں گے میرے بھائی، پیسہ ختم ہو جائے گا، پیسہ کمائیں گے، پیسہ ختم ہو جائے گا۔ وہ سب آپ کے ساتھ نہیں جائے گا میرے عزیزوں، وہ آپ کے ساتھ یہی نماز جائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، یہی سب کام آئے گا۔ اور دنیا کا میرے بھائی سب چیزیں بیکار ہیں۔ ابھی ہے 10 منٹ میرے بھائی تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم فکر کر لیں۔ اگر نہیں فکر کریں گے میرے بھائی ہم پچھتائیں گے، پچھتائیں گے میرے عزیزوں، پچھتائیں گے۔ اگر ہمیں کوئی دین کی دعوت دے میرے بھائی، ہم اسے قبول کریں، کوئی آپ کو سمجھائے، ہم اس کی باتوں کو ہمیں لینا چاہیے کہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے، ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر ہم نے میرے بھائی ایسے زندگی گزار دیے تو کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہ ہوگا، کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہ ہوگا میرے بھائی۔ آج دیکھا جائے، آج گاؤں کا اگر میرے بھائی جائزہ لیا جائے، گاؤں کا جائزہ لیا جائے تو میرے بھائی گاؤں میں اتنے مسلمانوں کی تعداد رہتی ہے، اتنے مسلمانوں کی تعداد رہتی ہے میرے بھائی، مگر مسجدیں ویران رہتی ہیں، مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ رمضان کے موقع پر صرف مسجدیں بھری رہتی ہیں، جمعہ کے موقع پر مسجدیں بھری رہتی ہیں، اور سب دن کہاں چلے جاتے ہیں ہم، اور وقت ہمارا کہاں گزرتا ہے۔ میرے بھائی میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اسی مسجد میں نماز پڑھو، کوئی نہیں کہے گا میرے بھائی کہ اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھو، یہ آپ سے کوئی نہیں کہے گا۔ میرے بھائی آپ جہاں کہیں پر رہو، دنیا کے کسی کونے پر رہو، دنیا کے کسی کونے میں رہو میرے بھائی، ہم نماز پڑھیں۔ اذان آ جائے کان میں، اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا میرے بھائی، ہم یوں ہی نماز پڑھ لیں، دکان پر نماز پڑھ لیں، مسجدیں دور ہیں، ہم نہیں جا سکتے، دکان ہی پہ نماز پڑھ لیں۔ پھر دیکھیں گے میرے بھائی آپ کی زندگی میں جو ہے، ہم نماز پڑھ کے تو دیکھیں میرے بھائی، ہم نماز پڑھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ جو اللہ رب آپ کی زندگی میں جو چین ہوگا، جو سکون ہوگا میرے بھائی، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ سب سکون جو ہے، یہ سب میرے بھائی یہ سکون کہاں سے آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ یہ سکون جو ہے میرے بھائی آج ایسے بہت سے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں، ہمارے گھر میں پیسے تو بہت ہیں مگر سکون نہیں۔ سکون کہاں سے رہے گا، کہاں سے رہے گا میرے بھائی سکون۔ آج مالدار، بہت سے مالدار ایسے ہیں میرے بھائی، ٹیبلٹ کھا کر انہیں نیند آتی ہے، ٹیبلٹ کھاتے ہیں اس کے بعد نیند آتی ہے، سکون نہیں ان کی زندگی میں، سکون نہیں۔ کیسے سکون ملے گا؟ ایسے سکون نہیں ملے گا میرے بھائی، لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ایسے سکون تھوڑی ملے گا۔ سکون آپ کو ملے گا اللہ کے گھر میں ملے گا، سکون ملے گا اللہ کے کلام میں ملے گا۔ آپ قرآن پڑھ کے تو دیکھو میرے بھائی، قرآن پڑھ کے تو دیکھو میرے بھائی، قرآن کے معنی والے یعنی جو معنی ہے میرے بھائی، آپ جب پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیسا منظر کھینچا ہے، قیامت کا منظر کیسا کھینچا ہے۔
اللہ نے فرمایا سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ آپ دیکھیں تو پڑھ کے تو دیکھیں میرے بھائی، روکتے کھڑے ہو جائیں گے، آپ روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین کو اس کی جنبش سے ہلا دی جائے گی میرے بھائی، جب زمین کو ہلا دی جائے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا آج اس زمین کو کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے بھائی زمین کے جو اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات ہیں میرے بھائی، وہ سب کو باہر نکال دے گی، سب کو باہر نکال کر پھینک دے گی۔ ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے اسی سونے کی وجہ سے، اسی چاندی کی وجہ سے ہم اپنے بھائی کی غیبت کرتے تھے، اپنے بھائی کو مارتے تھے، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے۔ آج سونے چاندی ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے میرے بھائی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی وقت اس کی نہیں ہوگی۔ جب زمین کو ہلائی جائے گی میرے بھائی، آپ وہاں اگر کوئی میرے بھائی تصور کرے گا میرے بھائی، سوچے گا جیسا کہ ابھی حال ہی میں میرے بھائی بھوکمپ آیا، ہم بھوکمپ کی شکل میں جو آیا میرے بھائی، کیا کہتے ہیں، اللہ نے ایک سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے بس گھروں کو ہلایا، ہم گھر سے باہر نکل گئے۔ جب میرے بھائی، جب یہ جو کیا ہے زمین جو ہے اپنی پوری طاقت سے جب ہلائی جائے گی، پھر کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا میرے بھائی، کیا حال ہوگا۔ ہم تیاری کر لیں میرے عزیزوں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریاں کر لیں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، ورنہ میرے عزیزوں وہاں کوئی فائدہ آپ کو نہ ہوگا، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہم وہاں پچھتائیں گے، کاش میں حافظ جی کی بات کو مان لیا ہوتا، کاش میں مولانا صاحب کی بات کو مان لیا ہوتا، کاش جو بھی جمعہ پڑھا رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، ہمارے فائدے کے لیے کر رہے تھے، کاش میں ان کی باتوں پر عمل کر لیا ہوتا، آج ہمارا بیڑا پار ہو جاتا، بیڑا پار ہو جاتا۔ مگر میرے عزیزوں آج ہمیں کیا کہتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں پر افسوس ہے، افسوس ہے میرے بھائی۔ دیکھا جاتا ہے ایسے کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں مسجدوں کی چہار دیواریوں پر میرے بھائی، مسجد کو چبوترے پر ایسے بیٹھے رہتے ہیں، ایسے بیٹھے رہتے میرے بھائی، ایسے بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم خوش نہ ہوں میرے بھائی، ہم خوش نہ ہو میرے عزیزوں۔ اللہ کہتا ہے کہ جس بندے سے میرے عزیزوں اللہ ناراض ہوتا ہے نا، جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم خوش فہمی میں نہ رہیں، ہم نماز چھوڑتے ہیں، خوش فہمی میں نہ رہیں میرے بھائی، اللہ سے ناراض ہے، اللہ سے ناراض ہے۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ہے اپنے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ آج ہم خوش ہیں، خوش ہیں میرے بھائی، اللہ سے ناراض ہے میرے عزیزوں، اللہ سے ناراض ہے۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ اگر آج ہم نے فکر نہیں کیا، وہاں پچھتائیں گے میرے بھائی، وہاں پچھتائیں گے۔ آج فکر اگر ہم نے کر لی میرے بھائی، ہمیں ایک جگہ اگر ہم بیٹھ کر غور و فکر کریں گے نا، ایک جگہ بیٹھ کر غور و فکر کریں گے ہم، یعنی اپنی زندگی کے بارے میں کہ آخر ہماری زندگی کے ایام کیسے گزر رہے ہیں، ایک منٹ، ایک گھنٹے ہم کیسے گزار لیے، یعنی کہ ہم ایک دن کا محاسبہ کریں کہ ہم نے ایک دن میں کسی کو گالی تو نہیں دیا، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا، کسی کے پیٹ پیچھے غیبت تو نہیں کی۔ ہم جب ایسے سوچیں گے میرے بھائی، آپ کی زندگی میں سکون ملے گا۔ میرے عزیزوں کہنے کا منشا یہ ہے، باتوں کا نچوڑ یہ ہے میرے